سورہ فاتحہ کے کمالات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید میں 4 متقین کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں اس انداز سے بھی دیکھیں، سب سے پہلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کا وصف بیان فرمایا اور آیات قرآنیہ کو بیان فرماتے ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے الفاظ قرآن کے شروع میں ہوتے ہیں، تو جمہور کا موقف یہی ہے کہ اس کا معنی یا اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ جس کو بتائے وہ جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ کوئی مفسرین کہتے ہیں لفظ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد، کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن پہنچایا، اس لیے اسے الف لام میم کہا گیا۔ لیکن ایک جمہور کا موقف یہی ہے کہ اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا وصف بیان فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب تمہارے اندر اتار رہا ہوں جس میں شک نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، کہ بڑے بڑے عرب کے لوگ اپنی زبانوں پہ گھمنڈ کیا کرتے تھے، ناز کیا کرتے تھے کہ ہم بڑے بولنے والے ہیں، ہمارا بڑا کمال ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک صحابی نے انا اعطیناک الکوثر قرآن کی ایک آیت خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دی۔ بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے عرب کے نیک لوگ آئے جو اپنے ان کو اچھا سمجھتے تھے، وہ آ کر اس کو دیکھتے رہے، حیران رہ گئے اور ایک ہی بات پر کہنے پر مجبور ہو گئے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً رب کائنات کا کلام ہے۔ یہ وہ کلام تھا کہ جس نے سب کو عاجز کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر فرمایا ھدی للمتقین، جو اصل بنیاد ہے کہ قرآن ہدایت کا نور تقوی والوں کو دیتا ہے۔ پھر آگے وصف کیا ہے، کن کو ملتا ہے؟ کہا تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن میں جب بھی الذین آتا ہے تو یہ ما قبل کی وضاحت بیان کرتا ہے کہ پیچھے جس چیز کا تذکرہ ہوا اس کا وصف بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے وہ ہیں جو پہلے غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، وہ ٹٹولتے نہیں ہیں، اسی منن والے یا پوچھن والے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام، حضرت ایک صحابی رسول حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیسے صحابی رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر پر نکلے، ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ جب گھوڑا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اس کے مالک کو کہنے لگے یہ گھوڑا مجھے دے دے، مجھے بڑا پسند ہے۔ تو اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا ہو گیا، پرائس طے ہوگی، قیمت طے ہوگی، سودا طے ہوا۔ کہا میں خریداری کے لیے نکلا نہیں تھا، میں کچھ لینے آیا تھا، میں ایمان والوں کو آپ کو وصف بتا رہا ہوں کہ یؤمنون بالغیب کے مصداق کیسے بنتے ہیں۔ کہا کہ میں تو خریدنے نہیں آیا تھا، ایسا کرو یہ میرے ساتھ سودا طے کر لو، میں جاتا ہوں، قیمت بھجوا دیتا ہوں، گھوڑا بھیج دینا۔ بات طے ہو گئی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ آئے ہوئے، اس یہودی کو کوئی اور بندہ مل گیا جس نے زیادہ پیسے بتا دیے، زیادہ قیمت بتا دی، تو وہ بڑے حیران ہوئے، خوش ہوا اور اس نے فوراً سودا کر دیا۔ جب قیمت لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ کرام لوٹے تو کہا بھی گھوڑا دے دو۔ کہا وہ تو میں نے بیچ دیا، کوئی قیمت، کوئی سودا طے نہیں ہوا تھا۔ کہا کوئی سودا طے ہوا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ معاملہ بڑھتا گیا، جب عدالت لگی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا پیش ہوا تو وہ یہودی کہنے لگا تمہارا مسلمانوں کا نظام کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مدعی دعویٰ کرتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں۔ کہا تمہارے پاس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں کہ تم نے میرے ساتھ سودا کیا تھا؟ خاموش ہو گئے، میرے پاس گواہ نہیں۔ حضرت خزیمہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا تھا۔ رسول اللہ نے کہا تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ حضرت خزیمہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، آپ نے کہا رب ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ جب رب کا کہنا، رب کی ذات کو ہم نے بغیر دیکھے مان لیا آپ کی بات پر، تو ہم یہ کیسے نہ تسلیم کر لیں کہ آپ نے کہا سودا کیا تو آپ نے یقیناً سودا کیا ہوگا۔ میرے آقا مسکرائے فرمانے لگے انتظو شہادتین، اے لوگوں سن لو، قیامت تک ہر معاملے میں 2 لوگ گواہی دیں گے، گواہی قبول ہوگی، لیکن میرا خزیمہ جس جگہ اکیلا گواہی دے دے اللہ اس کی ایک کی جگہ 2 گواہیوں کو قبول فرمائے گا۔ جب حضرت عثمان غنی نے قرآن کو جمع کیا نا تو ہر صحابی ہر آیت پر 2 صحابہ کو گواہ لیا جاتا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے تو شامل کیا جاتا۔ لیکن جب اس آیت کی باری آئی لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو حضرت خزیمہ آئے
آپ نے گواہی دی، آپ نے آیت کو شامل کر دیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو ایک صحابی آئے ہیں، دوسرے آئیں گے تو گواہی قبول ہوگی۔ کہا نہیں، خزیمہ وہ ہیں جس کو میرے آقا نے ذو شہادتین کا لقب دیا ہے، لہٰذا ان کی گواہی آ گئی ہے، اب اس آیت کو قرآن میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ ایمان والے تھے کہ جنہوں نے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے تسلیم کیا۔ اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے کرم کے صدقے اتنا علم ضرور عطا فرمایا تھا، جیسے رب کی شان ہے کہ ہم نے اپنے رب کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے کہنے پر تسلیم کر دیا۔ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کمال تھا۔ تو پہلا وصف ایمان والوں کا یہ ہے کہ وہ دلیلیں نہیں مانگتے، جب رسول اللہ کی ذات کی باری آ جائے تو وہ ٹو میں نہیں پڑتے، ادھر ادھر بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ سر اپنے خم تسلیم کر لیتے ہیں اور رسول اللہ کی ذات کو قبول کرتے ہیں۔ اگلا وصف فرمائے یقیمون الصلاۃ۔ کبھی بھی ایمان والا آپ کو ایسا نہیں ملے گا، مومن ایسا نہیں ملے گا جو نماز سے کم چوریاں کرنے والا ہو، نماز سے جی چرانے والا ہو۔ اگر وہ نماز سے جی چراتا ہے تو یاد رکھیے اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اس کے تقوی میں کمزوری ہے۔ تو تقوی والوں کی دوسری نشانی یہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر غیب رکھتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو، وہ روزانہ اس نہر کے پاس جائے، دن میں صبح نہائے، دن کو نہائے، 5 بار اس نہر میں غوطہ لگائے اور پھر باہر نکلے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، وہ تو صاف ستھرا ہو جائے گا جو 5 مرتبہ ستھری نہر سے نہائے۔ کہا نماز پڑھنے والا گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس نہر سے پانی سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا نا، انسان ایک بندہ کوئی کھیل کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ ہاکی کوئی کھیل کھیلتا ہے، کوئی پریکٹس جب وہ کرتا ہے، خوب پریکٹس کرے، جب وہ مد مقابل ٹیم کے سامنے آئے وہ پہلی بال پہ ہی اس کا کام ہو جائے، اس کو کوئی اچھا کھلاڑی کبھی نہیں کہے گا۔ مثال سے سمجھا رہا ہوں، اس کو کوئی اچھا نہیں کہے گا۔ اسی طرح رمضان آیا تھا، ہم نے نمازیں پڑھی الحمدللہ، روزے رکھے، جس کو اللہ نے توفیق دی اس نے فطرہ دیا، زکوٰۃ دی، اس نے صدقہ دیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، ایک لگا رہا سلسلہ لگا رہا۔ یہ تو وہ وقت تھا کہ جب شیطان قید تھا، ہمارا نفس بھی اتنا حاوی نہیں تھا کیونکہ بھوکا تھا نفس، ہم عبادت کرتے رہے۔ جب اب مد مقابل آ چکا ہے، جب ہم میدان میں اتر آئے ہیں، اب شیطان ہمارا عدو مبین جو ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے، اب اگر ہم پیچھے ہٹے تو ہمیں کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا۔ اب پریکٹس نہیں، اب واقعی مقابلے کا وقت تھا کہ جب چاند نظر آیا اس وقت انسان کا پتہ لگتا ہے کہ وہ انسان نیکی کرنے والا تھا یا بدی کرنے والا تھا۔ تو یہ ایام، یہ جو ہمارے اب مسجدوں میں پھر سناٹے شروع ہو گئے، نمازی دور ہوتے گئے، تو یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم نے برا کر دیا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے تقوی والوں کا دوسرا وصف یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسرا وصف اللہ نے بیان فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو جو رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلا اللہ ایک یہ عقیدہ بھی سمجھا رہا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی ذات پر گھمنڈ نہ کرے، اگر میرے پاس ایک سکہ بھی موجود ہے تو میرے رب کی عطا ہے، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے پاس لاکھوں موجود ہیں تو میرے رب نے دیا ہے۔ اللہ کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے سب کچھ لے کر آزماتا ہے، کسی کو مال و دولت کی ہوس پر لگا دیتا ہے۔ انسان جب مال و دولت کی ہوس پر، سب سے بری چیز انسان کے اندر یہ ہے جو دنیا کا لالچی بن جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا 2 بھوکے کبھی بھی نہیں سیر ہوتے، ایک علم کا بھوکا اور دوسرا مال کا بھوکا۔ علم کا جو بھوکا ہوگا نا وہ کبھی سیر نہیں ہوگا، وہ ایک علم حاصل کرے گا، اس کا دل کرے گا میں اور سیکھوں، میں اور سیکھوں، میں اور پڑھوں، میں اور سیکھوں۔ اسی طرح مال و دولت کا بھوکا بھی ہے، اس کے پیٹ کو مٹی کی قبر کی مٹی ہی بھر سکے گی، اس سے پہلے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ جس کو 4 گھر ہو گئے اس کی خواہش ہوگی میرے پاس 6 ہو جائیں، اتنی گاڑیاں ہو جائیں، اتنی مال و دولت ہو جائے، اس کے دل میں مال بڑھے گے تو لالچ بھی بڑھتی چلی جائے گی، لالچ میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو کہا تقوی والا وہ ہے۔ ایک نیک آدمی تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غریب آدمی تھا، اس کی خوبصورت بیٹی تھی، اس بیٹی کو اس نے کہا میں تیرا نکاح کروں گا۔ اللہ ایمان والوں کو کیسے کمال عطا فرماتا ہے، بیٹی کی نکاح کی خواہش رکھتا کہ میں بیٹی کی شادی کر دوں، نکاح کر دوں، اس کو اچھے گھر کا کر دوں، میری ڈیوٹی پوری ہو جائے۔ لیکن اس کی بیٹی انتہائی نیک تھی،
بہت نیک تھی، بے حد نیک تھی، نیک بندی تھی، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو وہ شخص مسجد میں آیا کرتا تو ایک شخص کو دیکھا کرتا تھا جو مسجد کے کونے میں نوجوان گریہ زاری کیا کرتا تھا، رویا کرتا تھا، ڈرا کرتا تھا، خوف میں گڑ گڑایا کرتا تھا۔ اس نے اس نوجوان سے آ کر پوچھا کہ تو کون خوش نصیب ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو بس ایک غریب آدمی ہوں، ایک کٹیا میں رہتا ہوں، میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ کہا میری بیٹی سے نکاح کرے گا؟ کہا مجھے کون بیٹی دے گا، میرے پاس تو ایک وقت کے کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کون بیٹی دے گا، میرے ساتھ کیسے نکاح کرے گا؟ کہا تو قبول کر، میں تجھے اپنی بیٹی دیتا ہوں، مجھے تیرے جیسا نیک آدمی چاہیے۔ معاملہ طے ہو گیا، رشتہ ہو گیا۔ بیٹی نیک تھی، بیٹی جب اس کے گھر پہنچی، اب وہ شخص بھی نیک ہے، لیکن نیکی نیکی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جب نکاح کے بعد اس کے گھر پہنچی، عورت اس کو کہنے لگی مجھے طلاق دے دے۔ کہا کیوں طلاق مانگ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں تھا تیرے باپ کو میرے گھر کی حالت کو دیکھ کر بڑا بڑا نیک آدمی کیا اٹھے گا؟ آپ کی بھی نیکی کا پتہ لگ گیا، میرے گھر کو دیکھ کر طلاق مانگ رہے ہو۔ کہا اس لیے طلاق نہیں مانگ رہی کہ تیرے گھر میں ہے کچھ نہیں، میں اس لیے طلاق مانگ رہی ہوں تیرے گھر میں یہ روٹی کے ٹکڑے بچے کیوں ہیں، تو نے ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیوں نہیں کیا؟ جو شام کے لیے اپنے کھانے کو بچا کے رکھے گا، میں اس کو اپنا شور بننا پسند نہیں کرتی، میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ فوراً صدقہ کیا اور اس عورت کو تسلیم کر لیا۔ تقوی کا کئی معیار اس قدر پہنچ جاتا ہے کہ ایک روٹی بھی شام کے لیے نہیں۔ عیون الحکایات ایک کتاب ملتی ہے بڑی پیاری، اس کے اندر جانوروں کی کچھ خاصیات لکھی ہیں، اس میں مرغی کی ایک خاصیت لکھی ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا توکل اگر سمجھنا ہے نا، آپ مرغی کو دیکھیں۔ مرغی جب کسی پانی پیتی ہے، اس کا جو کٹورا ہوتا ہے، پانی پینے کے بعد فوراً اس پر کھڑے ہو کے اس کو الٹا دیتی ہے اور پانی ضائع کر دیتی ہے، اور دل ہی دل میں یہ سوچتی ہے جس رب نے مجھے ابھی پلایا ہے، جب پیاس لگے گی رب مجھے پھر دوبارہ پلائے گا، مجھے دوبارہ کھلائے گا وہ رب۔ اس کا توکل کا حال یہ ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کی نشانی کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب جو رزق ہم نے اسے دیا ہے وہ ایمان والے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ دو آخری نشانیاں اور کیا ہیں کہ وہ جو پچھلی امتوں پر اللہ نے جو کچھ اتارا، جو کتابیں آئیں، جو صحیفے آئے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نقطہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں قرآن کو مانتا ہوں اس سے پہلے کسی کتاب کو نہیں مانتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو کسی ایک آسمانی کتاب، کسی ایک صحیفے کا بھی انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلیم کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے اوپر اترنے والی تورات، زبور، انجیل، کتابوں کے ایک ایک حرف کو قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ دور حاضر میں جو یہ کتابیں موجود ہیں ان میں تعریفات ہو چکی ہیں، ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ مولا جو تو نے ان نبیوں پر اپنا کلام اتارا ہم اس کو مانتے بھی ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو آج تعریف شدہ ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ قرآن کے اندر تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو گئی، وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود رکھا ہے کہ ہم اس کو اتارنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا اگر قرآن کو جو مشکوک مانے، قرآن کے اندر کوئی کمی پیشی مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان کے نبی پر جو اترا اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس سے قبل جو اترا اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید بن مغیرہ، یہ سارے منافق، ان کو اندازہ تو ہو چکا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اور اپنے خاندانی جاہ و جلال کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے تھے، منہ پھیرتے تھے اور ایک رٹ لگاتے تھے اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو ہم سرداروں میں سے بھیجتا، یہ یتیم کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ تو یہ گھمنڈ ان کو کھا گیا۔ تو ایمان والوں کی یہ نشانی نہیں کہ وہ انکار کرنے والے ہیں، رب نے فرمایا وہ اس کو بھی مانتے ہیں جو ان کے نبی پر اترا اور اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو پچھلے امتوں پر اللہ نے نازل فرمایا۔ اور آخری ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ کیا ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایک نیچری فرقے کی ابتدا ہوئی 1930 کے بعد۔ اس فرقے کی نظریات یہ تھے، وہ حدیث کا منکر تھا، بڑی تفصیل سے آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا حال یہ تھا، وہ کہتا تھا میزان کوئی نہیں چیز، میزان عمل کچھ نہیں ہے، یہ خیالات ہیں۔ اسی طرح پل صراط کچھ نہیں، یہ خیالات ہیں۔
حالانکہ قرآن کہتا ہے المیزان الحق، قرآن کہتا ہے میزان حق ہے، تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ میزان کا حال کیا ہوگا؟ قرآن مجید سورہ قاریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کے نامہ اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا نیکیوں کا، اس کے لیے جنت اور عیش و عشرت کی زندگی ہے، اور جس کا مخفی ہو گیا، خفی ہو گیا، ہلکا ہو گیا، اس کے لیے حاویہ جہنم ہے۔ تو قرآن نے یہ زاویہ بیان کیا، اور اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ دنیا کے ترازو کا حال یہ ہے کہ جو پلہ بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ آپ نے ترکڑی دیکھی ہوگی، وہ وزن کرنے والا کانٹا دیکھا ہوگا، سنیارے کے پاس چھوٹا ہوتا ہے، سبزی فروش کے پاس کلو تولنے والا ہوتا ہے، بڑے بڑے کنٹینر تولنے والا بھی آ گیا، تو کانٹا ہوتا ہے جو طریقہ کار ہے، جو وزنی چیز ہوتی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ لیکن میزان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جو چیز جو سائیڈ وزنی ہوگی، وزنی طرف کو اللہ بلند کر دے گا، وہ جگہ بلند ہو جائے گی، ہلکی چیز نیچے چلی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی، ایک صحابی آقا سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آقا نے فرمایا تیرے لیے کفایت ہے دنیا اور آخرت میں۔ کہا یا رسول اللہ میں قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں، وہ اتنی کمال والی شخصیت، وہ بھی اس دن نفسا نفسی کے حال میں دوڑ رہے ہوں گے اور یہ عرض گزار کر رہے ہوں گے مولا میرا کیا بنے گا؟ آقا نے فرمایا مجھے 3 جگہوں پر قیامت والے دن تلاش کرنا۔ پہلا میزان عمل پر، کہ جس پر تم دیکھو گے کہ نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو میں اپنے امتیوں کو پار چڑھانے لگا ہوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی جیب سے، اپنے پاس سے ایک پرچی نکال کر نامہ اعمال پر رکھیں گے تو ایک شخص کا نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا، وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ وہ ایک اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا درود پاک ہے جو تو نے خلوت کے ساتھ میری ذات پر محبت کے ساتھ پڑھا تھا، رب نے قبول کر لیا، آج تیرے لیے جنت کا سامان کر دیا۔ پھر آقا فرمایا میں اس جگہ ہوں گا۔ صحابہ نے کہا اگر میں اس جگہ بھی آپ کو نہ پائیں، کہا تو پھر حوض کوثر پر آ جانا، میں اپنے پیاسے امتیوں کو حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا۔ کہا یا رسول اللہ وہاں بھی نہ پائیں، تو کہا پھر مجھے پل صراط پر ملنا کہ وہاں سے گزرنے والے امتیوں کے پیچھے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار چڑھا دے، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار چڑھا دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو بیان فرمایا، تو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، تقوی والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آخر میں صلہ کیا ملتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے اور قیامت والے دن اللہ فلاح کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میں اور آپ دیکھ لیں کیا میرے اور آپ میں بھی 4 وصف پائے جاتے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھنے والے ہیں؟ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کریں یا اس کی رسی کو باندھے پھر اللہ پر توکل کریں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی رسی کو باندھو اور پھر مسبب الاسباب پر توکل کرو۔ اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، میں گھر بیٹھ جاؤں اللہ پر توکل ہے، اللہ روٹی خود ہی لا کر دے گا میں کھا لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں، ہم حلال رزق کمانے کو نکلیں اور نظر یہ ہو کہ میری کمائی کا بدلہ اللہ نہیں دے گا، اللہ مجھے اپنے کرم کے صدقے مال عطا فرمائے گا، یہ اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ تو پہلا وصف یہ تھا کہ ایمان لاتے ہیں، دوسرا وصف یہ تھا نماز قائم کرتے ہیں، تیسرا وصف یہ ہے کہ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور چوتھا وصف یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ان کو تقوی کا نور بھی عطا فرماتا ہے اور ایمان کا بھی نور۔